بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ امت قیامت تک چلنے والی ہے، کوئی اور امت کتاب شریعت یا نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اس امت کو فتنے بھی بہت ہیں۔ ایک بڑا فتنہ اس زمانے میں اسلامی بینکاری کے نام پہ ہوا ہے، جس میں اسلام کی ایک رتی بھی شامل نہیں ہے، اور اچھے اور صف اول کے علماء اس کے مرتکب ہوئے ہیں، جو 100% غلطی پر ہے۔ عرصہ دراز سے یہ گفتگو میں تن و تنہا کرتا تھا۔ خدا کا شکر ہوا انہی بینکروں کے استاد و شیخ اعظم، کل پاکستان کے 17,000 مدرسوں کے بڑے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی نگرانی میں 400 فقہا اور مفتیوں نے ایک متفق تحریر تیار کی، اور وہ کتابی شکل میں شائع ہے۔ ہمارے یہاں سے جو ماہنامہ نکلتا ہے الاحسن، 3 مہینے کا اکٹھ ہے، یہ مجموعہ شائع ہوا ہے۔ آپ اسے حاصل کریں، دوستوں کے لیے بھی تحفہ لے، اپنے جان پہچان والوں کو بھی پڑھنے دے، اور لوگوں کو اس عظیم گناہ سود محض کو اسلام کے نام پر کھانے اور کرنے سے بچانے کی جلیل القدر اور جمیل الشان کوشش کرے۔ زبردست صدقہ جاریہ اور خیر و حسنات کا پروگرام ہے۔ اگرچہ ان بینک والوں میں بہت ساروں کو ابھی تک توفیق توبہ نہ ہوئی، ہم ان کے لیے ہدایت اور توفیق توبے کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اظہر من الشمس، دن دہاڑے کی طرح واضح ہے کہ جس نظام میں بینک کو اسلامی نظام کہا گیا وہ 100% غلط ثابت ہوا ہے، اور اس میں 1% بھی اسلام کا کوئی کونا کانچا موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اور ان کے مسائی اور ان کی کاوشیں قبول فرمائے جنہوں نے امت کے بیڑے کو سود کے نام پر اسلام سے متہم کر کے بچانے سے بچایا ہے، اور ڈوبنے سے یوں ایک قافلہ بچ گیا ہے جن کے لیے ہدایت مقدر ہے۔ ان کے لیے اس صدی کی بہت بڑی سوغات ہے۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جو ایشیا کا دوسرا دارالعلوم دیوبند ہے، جن کا علمی تفوق اور تحقیق ہر جگہ سربالا ہے، مسئلے کے تمام اطراف پر مکمل بحث وہیں سے ہوئی ہے۔ یہ عاجز اور فقیر بھی کئی مقامات پر شریک مشاورت رہا ہے، اور بعض اہم مہم مقامات پر اس فقیر کی رائے کو وقت کے ساتھ قبول کیا گیا ہے۔ اب یہ مجموعہ ابد نشان ہے، اور یہ ہمارے بھائی لوگوں کے پاس ہونا اور اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کرانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ مال اور حال دونوں کے بیڑے ڈوبنے سے زیادہ اہم مسئلہ ایمان ڈوبنے کا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک شخص جماعت کی نماز میں اس وقت شریک ہوا جو امام صاحب آخری قاعدے میں تھا۔ یہ شخص نیت کر کے آخری قاعدے میں بیٹھا ہی تھا کہ امام نے سلام پھیر دی، بہرحال یہ بیٹھ گیا اور اس نے نیت باندھی، اور بیٹھنے سے پہلے امام اٹھ گیا، تب بھی شریک ہوا ہے، کیونکہ جب یہ نیت باندھ رہا تھا تو امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، بس شریک صلاۃ ہے۔ بعض لوگ قاعدے میں دیر سے جاتے ہیں، امام چست ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، شریک کی امامت ہے۔ اس شخص نے تحیات شروع نہیں کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تحیات شروع کر بھی دی تو دونوں حالتوں میں تحیات پوری پڑھ کر نہ بس امام فارغ ہو گئے، یہ فارغ ہے، اور اپنا اٹھ کر کے نماز پوری کرے۔ تحیات کا کوئی حصہ بھی ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ملازمین سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ ملازمین کو ایسا لکھا ہے جس طرح کوئی لکھے جلاد حسین، شاباش، آپ اپنا یہ خط لاہور عجائب گھر ضرور بھیجا کریں تاکہ وہ اس شکستہ سے محروم نہ ہو۔ اور حضرت غلاموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے، بہت اچھا فرماتے۔ سب باتیں ہو گئی، کتاب زلیخا کا ختم ہوا، تجھے یہ مرد اور عورت کا پتہ نہیں چلا۔ اگر یہ ساری تقریر نلکی میں ڈال کر آپ کے کانوں میں اتارے تب بھی انسان نہیں بنو گے۔ اس سے زیادہ فصاحت بلاغت سے یہ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا جو آج بیان میں ہوا ہے۔
دعا میں اس طرح کے الفاظ صحیح ہے کہ اللہ حضرت کے واسطے میری دعا قبول فرما، کوئی حرج نہیں، وسیلہ شرعی ثابت ہے۔ اشاعت التوحید و سنت جو مماتی کے نام سے مشہور ہے، ان کے شمالی پنجاب میں بہت زور ہے، ان کے بارے میں معلوم ہوا حضرت اقدس سرفراز خان نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ ان کے بارے میں تفصیل مطلوب ہے، جب مولانا سرفراز خان نے کہہ دیا تو آمنا وصدقنا، وہ ہم سب کے شیخ اور بزرگ اور اس مسئلے کے امام ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا سرفراز خان کی تحقیق کے بعد کوئی اور دیوبندی عالم تبصرہ کرے؟ وہ شاید مولانا سرفراز خان کو جانتا نہیں ہوگا، وہ اس مسئلے کا امام ہے اس زمانے میں۔ 3 طلاق کی تھوڑی وضاحت فرما کر بس 3 طلاق بیوی کو دینا نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور جب 3 طلاق بیوی کو دو گے تو اس کی شادی کے لیے پہلے سے آدمی بھی ڈھونڈو تاکہ وہ پھر آپ کے لیے حلال کر لے، اور اگر حلال نہیں ہوگی تو پھر عمر بھر حرامہ کرو گے۔ جو حلالے کے قائل نہیں ہے وہ زندگی بھر حرامے کے قائل ہے۔ کل جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوا، مؤذن صاحب نے اذان دی بغیر اسپیکر کے، بجلی نہیں تھی، امام صاحب نے فرمایا 5 منٹ بعد اذان دیا کرو، پھر انتظار میں بیٹھ گئے، 5 منٹ بعد بجلی آ گئی، دوبارہ اسپیکر پر اذان دی، پھر جماعت کرائی۔ امام نہیں ہے، غمام ہے۔ آئیے سمجھ، اذان تو ایک ہی دفعہ سنت ہے، 2 دفعہ نہیں۔ اور اگر لاؤڈ اسپیکر سے ہو جاتی، پہلے سے انتظار ہوتا تو اچھا تھا، لیکن جب دے ہی گئی تو دوبارہ جو دوسری ہوئی وہ اذان نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی علامت ہے کہ بار بار اذان دیتے ہیں، اور مرغوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی رمضان میں عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد حج کے لیے ٹھہرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ تو ہے ہی وہی کہ جس کے بعد 3 مہینے وہاں حرمین میں رہے، خوب طبیعت سیر ہو جائے اور عبادات و طواف، تلاوت اور ذکر کے انبار لگ جائے۔ پابندی یا ممانعت تو ان کے لیے ہوگی جو وہاں جا کے مزدوریاں کرے، ان کے قانون کو نقصان پہنچائے۔ حرمین شریفین کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ کیا حلالے کے لیے مرد اور عورت کی ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، یا صرف نکاح نہ باقاعدہ پوری طرح عمل ہوگا نکاح کے بعد والا، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ بہت دعائیں دی ہے، اللہ جزائے خیر۔ جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کا موزون ترین وقت نماز جمعہ سے پہلے، فرض نماز میں امام کا باوجود بلند بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، کبھی کبھی تو ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترمذی شریف میں ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بدعت سے بچو، اور بدعت یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھا جائے۔ پھر فرمائے میں نے پیغمبر کے پیچھے ابوبکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، ایک نے بھی زور سے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ نام کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے؟ بہت اچھا اثر ہے، اچھے نام کا، برا اثر ہے برے نام کا۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے مقتدیوں نے لقمہ نہیں دیا، لہذا کتنی صفوں تک کے نمازیوں کی ذمہ داری لقمہ دینے کی؟ تمام کی ذمہ داری، لیکن ٹائم پر لقمہ دینا۔ جو حضرات دوسرے رکعت میں شریک ہوئے تھے وہ بھی لقمہ دے سکتے ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ منع ہے، فتاوی شام میں ہے، وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں کپڑا دھو سکتا ہے، جی دھو سکتا ہے۔ اللہ جزاک اللہ، دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ نکاح اور رخصتی کے بعد لڑکے کا ولیمہ نہ کرنے کے لیے بہانے بنانا اور جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹرین اور ہوائی جہاز میں قبلہ رخ ہو کر خاتون کا بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ضروری ہے۔ فاطمہ نام کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے بے وقت ماں کو دودھ چھوڑنے والی، فاطمہ کا معنی ہے ماں مری، اس لیے بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ۔ کیا جساسہ صحابہ کے زمانے سے پیدا ہوا؟ اس سے بھی پہلے۔ الدعاء المسنون میں لکھا ہے طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا جائز نہیں۔ اکثر لوگ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے، یہ ممنوع ہے۔ کہ یہ ٹھیک لکھا ہے؟ صحیح لکھا ہے۔ ابن عمر جب ڈالتے تو پہلی مرتبہ سبحان اللہ، دوسری اللہ اکبر، تیسری مرتبہ الحمدللہ، اچھا جی پڑھتے تھے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ منہا خلقناکم پہلے، وفیہا نعیدکم دوسرا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیسرا؟ کیونکہ میں نے سورہ احزاب کی تفصیل سے ترجمہ پڑھا ہے، میرے شوہر ہیں
اور جنہوں نے انہیں اپنا بیٹا بنایا انہوں نے اپنی ولدیت کے ساتھ میرے شوہر کا نام جوڑ دیا، اب وہ انہیں اپنا باپ مانتے ہیں اور تمام سرٹیفکیٹ میں۔ مگر یہ تو ایک تحریر کی غلطی ہو گئی، اعتقادی طور پر کہا ہے کہ یہ میرے والد نہیں ہے، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، اور قرآن نے اس کو منع کیا ہے، گناہ سے بچ جائے گا۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، شوہر کے تمام سرٹیفکیٹ درست کر سکتے ہیں۔ میرے 2 بچے ان کے ناموں میں بھی دادا کا نام ہے، وہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب دریافت کرنا یہ کہ بعض افراد سے سنا ہے کہ عصر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات کس حد تک درست؟ لکھی ہوئی چیز پڑھنے سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے من احب کریمتیہ فلا ینظرن فی المکتوب بعد العصر، جو آنکھیں پیاری آنکھیں بچانا چاہتا ہے وہ عصر کے بعد لکھی ہوئی چیز نہ پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل تلاوت دیکھ کر پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے، ہاں حفظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں ایک شخص تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، تو کیا قرآن پاک بند کرنا ضروری ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور مسجد میں جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں یا دعا و اعمال میں ہیں ان پر اذان کا جواب نہیں ہے، اس لیے وہ اعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرے بچے کا نام مدثر ہے لیکن وہ کافی بیمار رہتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام تبدیل کرو، مدثر تو بہت اچھا نام ہے، بہتر ہے کہ ڈاکٹر مدثر سے مشورہ کریں۔ بچے کا عقیقہ ہو چکا ہے، بچے کی عمر 2 سال کی ہے، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، اور اگر نام رکھے تو کیا رکھیں؟ محمد مدثر کہیں بہتر ہو جائے گا۔ بہت دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے اور آپ کے بچے کو کمال صحت عطا فرمائے۔ کلمہ توحید کا حق کیسے ادا ہو؟ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، ہر طرح شرک بدعت سے بچے، اور یہ کہ مسلمان موجودہ دور میں اس سے مطمئن ہو جائے، اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب گلدستہ توحید مطالعہ فرمائے کہ آخری عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا نکاح ہوا، آخری عمر میں نہیں، خصوصی جیل کے بعد، اور اسی عشق کے تمام پر نکاح ہوا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک بیٹے کا نام افراسیم ہے اور ایک بیٹی کا نام رحمت ہے۔ یہی رحمت پر حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ہے۔ میرا ایک دوست ٹی وی چینل کے آفس میں کام کرتا ہے، اس کے ذمہ آفس کا کام کرنا ہے، ٹی وی پر نہیں آتا، اس کی آمدنی جائز ہے۔ ٹی وی کے تمام کاروبار اور تمام معاملات خطرے سے خالی نہیں ہیں، سب کام ایک جیسے حرام نہیں ہے، لیکن کراہیت ضرور پائی جاتی ہے۔ کسی ایسے ادارے ملازمت کرنا جائز ہے جو لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ شیئر کی میں معلومات فراہم کرتا ہو، اگر یہ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر درست ہو تو کاروبار درست ہے، ورنہ نہ جائے۔ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ اگر قربانی کا گوشت بغیر تقسیم کے پورے کا پورا خود کھایا جائے، اس صورت میں اپنی قربانی کا کوئی تقسیم ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ قوم میں مسنون دعا کے علاوہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مسنون دعا پڑھے، کچھ اور نہ پڑھے۔ عشاء کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ قیام اللیل ہی کہلائے گا۔ امام مہدی کوئی نبی ہوں گے؟ نہ، امت محمدیہ کے ایک جلیل القدر عالم، بزرگ اور بہت عمدہ قسم کے ولی ہوں گے، لیکن اتباع ہمارے پیارے نبی کی کریں گے، ہمارے پیارے نبی ہی کے امتی کا ایک فرض ہے۔ بابا نماز پڑھتے وقت اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ایسا محسوس کر کے پیشاب کا خطرہ آتا ہے، کبھی دیکھ لے نماز چھوڑ کر، اگر ایسا ہے تو اس کا انتظام کر لے اور پیشاب کے خطرے روکے، اگر ایسا نہیں ہے تو عند وسوسے کا اعتبار نہ کرے۔ حدیث شریف میں اس طرح بھی آیا ہے کہ استنجے سے فارغ ہو کے ایک چلو پانی شلوار پہ ویسے ہی پھینک دے، تاکہ یہ خطرہ جاتا رہے کہ خطرہ نکلا ہے، اور دل کو یہ آرام ہو کہ یہ تو میں نے ہی پانی ڈالا ہے۔ جوان لڑکی کا سر کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ منع ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یہی قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آیت اور حدیثیں پڑھی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی کوئی رکعت نکل گئی ہو تو وہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، یا پھر جب وہ اپنی وہ رکعت جو نکل گئی ہے اسے مکمل کرتے وقت پڑھے؟ نہیں، جب وہ اٹھ جائے گا تو پہلی رکعت پڑھے گا نا، تو ثنا پڑھ لے گا، پھر سورت میں لائے گا۔ نماز وتر کی دوسری رکعت میں کافرون، تیسری میں اخلاص پڑھنا سنت ہے، تو کیا ہر نماز وتر میں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، کبھی پہلی میں اخلاص، دوسری میں فلق، تیسری میں والناس پڑھ سکتے ہیں، کبھی پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص، کبھی کافرون اور سورہ نصر لہب، کبھی نصر لہب اخلاص، کبھی سورہ اخلاص فلق ناس، یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔
میرا مسئلہ رشتے کا ہے، میرے ہونے والے سسر سسرال بما لڑکی راضی ہے، لڑکی والوں کا ایک عامل ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ لڑکی والے مالدار ہیں اور یہ عامل بدبخت کبھی کون سی چال چلاتا ہے، کبھی کون سی ازرائے کرے۔ آپ سے اور تمام نمازی بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ عامل بدبخت بیچ سے ہٹ جائے۔ عامل کا کیا کام ہے؟ اپنے سسرال اور اپنی جو آپ کی منقوہ ہونے والی ہے اس سے کہے کہ اس عامل کی طرف رجوع بند کر لے، کیونکہ جو جوڑ کی بجائے توڑ پیدا کرتا ہو قرآن اس کو شیطان کہتا ہے۔ حضرت والا ہمارے دوست کے سسر وسیم صوفی کو اغوا کر لیا گیا، 3 دن ہو گئے، کچھ پتہ نہیں، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے۔ 11 مرتبہ سورۃ یوسف فوراً پڑھ لے، اور آج عصر و مغرب کے درمیان حلوہ بروح پاک گن شکر بدے، کوئی حلوہ میٹھا شیرینی فرنی پکا کے خواجہ فرید گن شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایصال ثواب کر کے فقراء کو کھلائے اور دعا مانگے کہ یا رب بخیر و عافیت عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ بغیر گزد اور رنج کے اس صاحب کو اپنے گھر لے آئے، واپس آ جائے۔ لکھا ہے کہ آپ نے جو اسلامی بینکاری پر کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے الحسن میں، اگر اس کو انگریزی میں زبان میں بھی اس کی اشاعت ہو جائے، یہ تو انگریزی خوانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو انگریزی کر لے۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ السلام علیکم صاحب، آدھے سر کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 13، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 3 مرتبہ، أَفَحَسِبْتُمْ کی آیت اخیر تک 3 مرتبہ، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے، 3 دن میں پکا آرام آ جائے گا۔ بھائی محمد یونس کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، خوشی و سکون عطا۔ میرے پھوپھا کا آج آپریشن ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا دعائیں قبول فرما، جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا انہیں صحت شفا عطا فرما، جہاں آپریشن ہونے والا ہے اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرما۔ این دعاؤں کے وقت مسجد کے ایک حصے سے 2 شیطان اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ ان شیطانوں کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ان کو انسان و مسلمان بنائے۔ دعا ہوتے ہوئے روانہ ہونا بغیر کسی عذر کے خالص شیطان کا کام ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ اعراض عن الدعا اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قدردانی عطا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، خوب دعائیں مانگنا نصیب فرمائے، ایمان اعمال اور انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ ہمارے یہاں کے ایک مقتدر نمازی حاجی ملک مہر خان شدید علیل ہے اور آخری لمحات میں ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، اور اگر دوسرا معاملہ ہو تو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ